السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 33ویں رکوع کی آخری آیتیں ہیں. اب یہاں پر دوسرا پارے کا اختتام ہو رہا ہے. گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں پچھلے قریب 2 رکوعات سے یہ واقعہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی ان یہودیوں کے اندر جب نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے ان پر ایک ظالم بادشاہ کو مقرر فرما دیا، مسلط فرما دیا. اس ظالم بادشاہ جالوت نے ان کو بڑا سبق سکھایا، خوب لوٹ مار کی، بڑا ظلم و ستم کیا. بالآخر ان لوگوں نے اس وقت کے اللہ کے نبی کے پاس جا کر بڑی درخواست کی تو اللہ کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ایک حکمران یہودیوں کے لیے مقرر فرمایا جو کہ غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا، کوئی اعلیٰ گھر سے نہیں تھے، پیسہ مال و دولت والے بھی نہیں تھے. تو الغرض پھر ان کی حکمران ہونے کی نشانی بھی بتلا دی کہ تابوت سکینہ ان کو مل گیا واپس. اور پھر اس طرح سے وہ یہودی حضرت طالوت کے ساتھ اس ظالم بادشاہ جالوت سے جنگ لڑنے کے لیے نکلے. تو اب اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان بھی لیا، کیونکہ یہ بات بڑی اہم ہے ہمارے لیے بھی، اس کے اندر بڑا سبق ہے. جیسا کہ ہم گزشتہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا جب ہم اقرار کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کا ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور بڑے بڑے جو دعوے کرتے ہیں، تو اس دعوے کے اندر ہم کتنے سچے ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا یقین کتنا مضبوط ہے، یہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہم کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور پرکھتا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے یا کمزور ہے. تو اسی طرح ان یہودیوں سے بھی بڑی آزمائش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب جنگ لڑنے کے لیے، وہ کئی سارے تھے، 80,000 کے قریب بتلائے جاتے ہیں وہ یہودی. تو جب حضرت طالوت کی قیادت میں وہ جنگ لڑنے کے لیے نکلے تو سخت گرما کا موسم تھا اور پانی کی بڑی پیاس لگی تھی. تو اس وقت کے جو نبی تھے ان سے بڑی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک دریا کو جاری فرما دیا اور پھر اس میں پابندی بھی لگا دی گئی کہ بس چلو بھر پانی پینے کی اجازت تھی، ماباقی زیادہ پانی نہیں پی سکتے تھے. لیکن جو بے صبرے تھے، جو کمزور ایمان والے تھے، وہ اس آزمائش میں پھسل گئے، ناکام ہو گئے، وہ امتحان میں پاس نہیں ہوئے. تو کئی ساروں نے مل کر پیٹ بھر کر پانی پیا اپنی پیاس بجھانے کے لیے. لیکن جو کامل ایمان والے تھے، جو اللہ والے تھے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے تھے، انہوں نے بس اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے چلو بھر بھی پانی پیا، بعض نے تو پانی بھی نہیں پیا. تو الغرض ان میں سے جو ناقص لوگ تھے وہ چھٹ گئے اور 80,000 میں سے 313 کی تعداد بچ گئی. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امتحان سے گزارا. تو ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہماری زندگی میں بھی وقتاً فوقتاً امتحانات آتے جائیں گے، تو اس وقت ہم کو صبر اور تحمل سے کام لینا ہے اور اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں اس کی پابندی کرنا ہے، اس کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرنا ہے. اگر ایسا کریں گے تو پھر ہمارا ایمان ناقص کہلائے گا. لہذا ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے. تو الغرض دیکھیے کہ وہ جو 313 تھے، اللہ تعالیٰ نے اب ان 313
ایمان والوں کو کیسے کامیابی عطا فرمائی۔ اب حضرت طالوت کے ساتھ وہ 313 یہودی وہ ایمان والے جنگ لڑنے کے لیے جب حاضر ہوئے تو میدان جنگ اب گرم ہو چکا تھا۔ دونوں فریقین، دونوں گروپ آمنے سامنے تھے، ایک طرف ایمان والے تھے اور ایک طرف ظالم بادشاہ اپنے لشکر جرار کے ساتھ تھا۔ اس کے لشکر کی تعداد مختلف روایتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے 1 لاکھ کے قریب بھی بتلائی جاتی ہے۔ تو الغرض اب ظالم بادشاہ اپنے طاقت اور غرور کے گھمنڈ میں اکڑتے ہوئے وہ خود پہل کیا اور مقابلے کے لیے اعلان کرنے لگا کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو اب ادھر سے حضرت طالوت کے لشکر میں سے اب ہر کوئی مقابلے کے لیے ہچکچا رہا تھا، کیونکہ جنگ کا پہلے زمانے میں طریقہ یہ تھا، دونوں گروپ آمنے سامنے ہوتے تھے اور جنگ کی ابتدا پہلے زمانے میں ایسا ہوتی تھی کہ ایک گروپ سے ایک آدمی نکل کر نام لے کر للکارتا تھا اور پھر کوئی اس کا جواب دینے کے لیے وہ پہل کرتا تھا۔ تو ایک ایک کر کے پھر ایسا لڑائی ہوتی تھی اور اس کے بعد 2 3 پھر اس کے بعد پورے ایک ساتھ گروپ آپس میں مل کر جنگ کیا کرتے تھے۔ تو پہلے جالوت نکلا لڑنے کے لیے، اب ادھر سے کون مقابلے کے لیے نکلے، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تو ان کے اندر ایک نوجوان لڑکا بھی تھا جو صرف جنگ کا مشاہدہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ شخصیت کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جو کہ ابھی ان کو نبوت نہیں ملی تھی، وہ ابھی نوجوان تھے۔ اپنے بھائی اور والد کے ساتھ وہ جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ ان کے قریب 13 بھائی بتلائے جاتے ہیں اور بھی کئی ساری مختلف روایتیں ہیں۔ تو الغرض حضرت داؤد علیہ السلام کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی اور وہ بالکل ینگ تھے، بالکل نوجوان تھے، 15 سے 20 سال کی عمر کے بتلائے جاتے ہیں۔ تو اب جنگ کس طرح سے شروع ہوئی اور کس طرح سے ان لوگوں کو ہار ہوئی، اور جیسا ہی فریقین آمنے سامنے ہوئے تو اب ادھر ایمان والوں کی کیا حالت تھی، ان کو کس پر بھروسہ تھا اور آخر کس بلبوتے پر ان کو جنگ میں کامیابی نصیب ہوئی، آج کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یعنی اور جب وہ لوگ میدان جنگ میں جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور میدان جنگ میں ہمارے پیر جمائے رکھ اور کافروں کے لشکر پر ہم کو فتح دے۔ تو دیکھیے یہ جو 313 تھے، بس ان کو اللہ کی ذات پر یقین تھا، توکل تھا، وہ پر ہمت تھے، بس اللہ کی ذات سے لو لگائے ہوئے تھے۔ ان کو پورا یقین تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نکلے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد فرمائے گا، اور اس طرح سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اور ہمارے لیے یہاں پر یہ سبق ہے کہ کبھی بھی کوئی مشکل درپیش ہو جائے، جب کسی مصیبت کا سامنا ہو تو ہم کو اللہ سے پہلے مدد مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے صبر کی اور اس مشکل کے حل ہونے کی دعا مانگنا ہے، پھر تدبیر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستوں کو آسان فرما دے گا۔ تو دیکھیے جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ہم کو یہ واقعہ ملتا ہے کہ جنگ بدر میں بھی کیا حالت تھی۔ جنگ بدر میں بھی یہی واقعہ پیش آیا، بہو اسی قسم کا واقعہ تھا کہ 313 صحابہ کرام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے کتنی گڑ گڑا کر دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی نصیب فرمائی تھی۔ اور یہی حال جیسا یہودیوں کا تھا، ایمان والے جو تھے وہ، تو لہذا اس وقت ان لوگوں نے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور خوب صبر عطا فرمانے کی دعا فرمائی اور ثابت قدم رہنے کی دعا فرمائی اور کافروں کے خلاف کامیابی عطا فرمانے کی دعا فرمائی۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کے پاؤں کو جمائے رکھا، اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی اور کس طرح سے ان کفار کو، ان ظالمین کو شکست ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ کہ بتلا رہے ہیں پھر ان لوگوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے ان کو یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی اور حکمت یعنی نبوت بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ تو اللہ رب العزت کی مدد سے
اللہ رب العزت کی غائبانہ مدد سے تمام ان ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب فرمائی، اور جنگ اس طرح سے شروع ہوئی تھی۔ بتلایا گیا کہ جب وہ جالوت سب سے پہلے مقابلے کے لیے اعلان کیا کہ کون ہے مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار، تو اب ادھر سے حضرت طالوت نے اپنے لوگوں کو دیکھا، سپاہیوں کو دیکھا کہ کون مقابلے کے لیے آگے بڑھے گا، تو اب کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، کیونکہ سامنے جو فریق تھا، سامنے جو مقابلے کے لیے نکلا تھا، وہ خود بادشاہ وقت تھا جالوت، اور وہ بڑا شیطان دیو ہیکل کی طرح دکھائی دیتا تھا، دیکھتے ہی لوگ ڈر جاتے تھے۔ اب ایسی پرسنالٹی والا دشمن سامنے کھڑا ہے تو اب کون مقابلے کے لیے ہمت کرے گا؟ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آگے بڑھایا۔ ابھی وہ نبی نہیں تھے بلکہ بالکل نوجوانی کی عمر میں تھے آپ۔ چنانچہ آپ کے تعلق سے پہلے کچھ واقعات سن لیجئے، کیونکہ یہ بڑے اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام جب جنگ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے آپ کے لیے کچھ انتظامات فرمائے، اور ان کے لیے کچھ ایسے ہتھیار، وہ چیزیں عطا فرمائی کہ کیا تھا ہتھیار وہ، کہ جب آپ راستے سے چل رہے تھے لشکر کے ساتھ تو راستے میں آپ کو ایک پتھر دکھائی دیتا ہے، پتھر آپ سے بول پڑتا ہے کہ مجھ کو اٹھا لو اور اس کے ذریعے سے اس جالوت کا کام تم تمام کرو گے، جالوت کو ختم کرو گے۔ تو آپ نے وہ پتھر راستے سے اٹھا لیا تھا اور اپنے تھیلے میں رکھ لیے تھے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک پتھر آپ کو دکھائی دیتا ہے، اس سے آواز آتی ہے کہ اس نے بھی کہا کہ مجھ کو اٹھا لو اور اپنے ساتھ رکھ لو، اس سے تم دشمن کا مقابلہ کرو گے، اس کا کام تمام کر دو گے۔ تو اس طرح سے کل 3 پتھر قریب قریب آپ کو راستے میں ملے، جو کہ غائبانہ طور پر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تھے۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو رکھ لیا، اور جب جنگ کے میدان میں آپ آ گئے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، تو اب اس بادشاہ کے مقابلے کے لیے جب آگے بڑھے تو حضرت طالوت نے گھوڑا تیار کیا، اپنا خود گھوڑا دے دیا اور اپنی زرہ پہنا دی اور اپنی تلوار نکال کے دے دی، جاؤ مقابلے کے لیے۔ اور آپ اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئے، تھوڑا آگے جاتے ہیں پھر پیچھے واپس آ جاتے ہیں، اب سب دیکھ کر بولتے ہیں کہ ہار گئے ہار گئے ہار گئے، اس طرح سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ہرگز نہیں ہارا، میں ہمت نہیں ہارا، بلکہ یہ تمہارا گھوڑا، یہ تمہاری تلوار، یہ تمہارا بلڈ پروف جیکٹ، یہ جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی، اللہ نہ چاہے تو یہ کام نہیں آئے گی، بس اللہ کی مدد ہوگی تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ فوری طور پر گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور تمام تر چیزیں، تلوار بھی نکال دیتے ہیں، اور جو بلڈ پروف اور زرہ جو تھی، جیکٹ تھی، وہ بھی نکال کر دے دیتے ہیں، اور ساتھ میں جو پتھر لائے تھے، ساتھ میں جو پتھر تھے، وہ پتھر لے کر اب میدان جنگ میں اکیلے نکلتے ہیں بغیر تلوار کے، اور وہ پتھر آگے لے کر جاتے ہیں تو وہ بادشاہ کہتا ہے یہ جانوروں کو ڈرانے کے لیے تم میرے سے مقابلے کے لیے نکل پڑے ہو، اس سے تو جانور ہی ڈریں گے، میں تو تم تمام لوگوں کا کام تمام کر دوں گا۔ اور وہ گھمنڈ میں بڑی بڑی باتیں کرنے لگا جالوت بادشاہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پتھر لیتے ہیں اور اس کو منجنیق کی طرح، جیسا ہم بچے گلیر کے طور پر جیسا استعمال کرتے ہیں، اس کو بنا کر اس کو زور سے پھینک کر مارتے ہیں بادشاہ کو، جالوت کو، اور جا کر سیدھا اس کے دماغ پر، اس کے سر پر لگتا ہے، اور لگتے ہی وہ آر پار ہو جاتا ہے پتھر، اور اس طرح سے بادشاہ پتھر لگتے ہی فوری طور پر ڈھیر ہو جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، اس جالوت بادشاہ کی تلوار لے کر اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ اب یہ حال دیکھ کر وہ جو 1 لاکھ کا لشکر تھا جالوت کا، بادشاہ خود مر گیا، بادشاہ کا کام تمام ہو گیا، تو اب سب کی ہمت ٹوٹ گئی، اور پھر آخر ایسا ہوا کہ آپ اس کی گردن کاٹ دیے اور اپنے پاس لے کر آئے، اور اس طرح سے ظالمین کو شکست ہو گئی، وہ سب پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، اور یہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی۔ اب بتلایا گیا ہے کہ اس جنگ کے اندر حضرت طالوت نے، جو کہ بادشاہ وقت تھے، اللہ نے ان کو منتخب فرمایا تھا، تو جنگ میں آپ نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ جو کوئی جالوت کو ختم کرے گا تو میں اپنی بیٹی اس کو نکاح میں دوں گا۔ تو اب آپ نے تو وعدہ پورا کیا، اس ظالم بادشاہ کا کام تمام کر دیا، اور پھر اس کے بعد حسب وعدہ حضرت طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے فرما دیا۔ اور اس کے بعد ہوا کیا دیکھیے کہ بتلایا جاتا ہے کہ اب تک جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے،
ان کو نبوت ہی ملا کرتی تھی، یعنی پیغمبری ہی ملا کرتی تھی، حکمرانی نہیں تھی۔ بعض نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکومت بھی دی تھی اور پھر جو ہے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی۔ تو آپ کے بعد جو نبی بھی ہوئے، بادشاہ بھی ہوئے، یعنی دو کوالٹیز جو ایک نبی کو ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ کون تھے؟ وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ مقامات پر تو مختلف طریقوں سے ملتے چلیں گے، انشاءاللہ بعد میں اس کی اور تفصیلات آئے گی، مگر یہاں پر دو باتیں اللہ نے ذکر فرمائی، ایک بادشاہت عطا کرنے کا اور ایک حکمت یعنی نبوت عطا فرمانے کا۔ تو بعد میں جب آپ کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، یعنی حضرت طالوت کا جب وصال ہو گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو سبوں نے بادشاہ منتخب فرمایا اور آپ بادشاہ بن گئے، اللہ کی طرف سے آپ کا انتخاب تھا، اور پھر نبی بھی بنائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی ساری کوالٹیز عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے چند باتیں اللہ نے خود قرآن پاک میں ذکر فرمائی۔ پرندوں کی بولی آتی تھی، پرندے کیا بولتے، جانور کیا بولتے تھے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو سمجھ میں آتا تھا، بات کرتے تھے پرندوں سے، جانوروں سے۔ اور ان کے علاوہ بھی کئی ساری چیزیں دنیا کے جو کمالات ہو سکتے تھے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ اور ایک معجزہ یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے، حالانکہ بادشاہ وقت ہے، اس وقت کا پورا خزانہ آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، مگر بادشاہت کے خزانے میں سے کوئی چیز اپنے ذات کے لیے خرچ نہیں فرماتے تھے، بلکہ اللہ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہم کو ایک جگہ ملتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ الْحَدِيدَ، یعنی آپ کو لوہے کی کاریگری، فنکاری اللہ تعالیٰ نے سکھا دی تھی۔ آپ نے دعا کی تو اللہ نے آپ کو یہ فن عطا کر دیا تھا، تو آپ اپنے ہاتھوں سے لوہے کی چیزوں کو بناتے تھے، بلڈ پروف جیکٹ جو زیرہ ہوتی تھی وہ بنایا کرتے تھے، تلوار بنایا کرتے تھے، اور عام لوہار کیا کرتے ہیں، لوہے کو آگ میں تپاتے ہیں، پھر اس کے بعد مارتے ہیں، کوٹتے ہیں، اس طرح سے تیار کرتے ہیں۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام بس خالی لوہے کو لے کر ہاتھ لگا دیے، جیسا موڑنا چاہے خود بخود مڑ جاتا تھا لوہا، اور اس طرح سے جیسا چاہے فولڈ کرنا، موڑ کرنا، بس ہر طریقے سے وہ باریک بینی سے وہ تمام تر چیزیں آپ تیار کرتے تھے، اس کو بیچتے تھے، جو پیسہ آتا تھا اپنی ذات کے لیے خرچ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک معجزہ، ایک چیز کوالٹی اللہ نے یہ بھی عطا فرمائی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے خوش الحان تھے، یعنی جو آپ پر اللہ نے کتاب نازل کی تھی زبور، سب سے بڑی مشہور کتاب ہے آسمانی کتابوں میں زبور، تو آپ اس کی تلاوت بہترین انداز سے کیا کرتے تھے۔ جب آپ پڑھتے تھے اللہ کی کتاب زبور کو تو پرندے رک جاتے تھے، حالانکہ کوئی سامنے سے گزرا تو پرندوں کو جو ہے پکڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ کی جب تلاوت چلتی پرندے اپنی جگہ بیٹھ جایا کرتے، پانی جو بہتے رہتا تھا، بس آپ پڑھنا شروع کرتے تو پانی تھم جاتا تھا۔ تو یہ کیفیت تھی، اسی لیے بتایا جاتا کہ لہن داؤد۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کئی سارے معجزات عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ حضرت طالوت کے زمانے سے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کی جو جنگ ہوئی تھی جالوت سے، اس میں کامیابی عطا فرمائی اور یہ تمام تر چیزیں عطا فرمائی۔ اب یہ جنگ ہوتی کیوں ہے اور پھر یہ واقعہ ذکر کیوں کیا گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے کل ہم بات کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔